फैसल आबाद शहर में चोर और डाकू बेकाबू, पुलिस के पास फ्यूल के पैसे नहीं, गश्त बंद होने से वारदातों में इजाफा। फैसल आबाद पुलिस पेट्रोल पंप मालिकान की 3 करोड़ 26 लाख रुपए की नादहिंदा। मालिकान ने अदायगी तक फ्यूल देने से इनकार कर दिया। फ्यूल न मिलने पर डॉल्फिन की 200 से ज्यादा मोटरसाइकिलों का पहिया रुक गया। बढ़ते पुलिस मुकाबले भी वारदातें रोकने में नाकाम, ताजिर भी खुद को गैर महसूस करने लगे। फैसलाबाद में 3 माह के दौरान 2 बैंक लूट लिए गए। नूरपुर बैंक में 58 लाख और गुज़िश्ता रोज बैंक में 1.25 करोड़ की डकैती हुई। पुलिस दोनों डकैतियों के मुलजिम तलाश न कर सकी। फैसलाबाद में रवा साल बैंकों से रकम लेकर निकलने वाले 72 अफराद को लूट लिया गया। स्ट्रीट क्राइम्स और चोरी की बढ़ती वारदातों पर शहरी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार। पुलिस हिस्सेदार है या नाअहल, शहरियों ने कारकर्दगी पर सवाल उठा दिया। कैमरे का डर, नाकानून का खौफ, टोबा टेक सिंह में चोर राज। सरकारी इदारे भी गैर महफूज। जिला कचहरी के अहाते में यूटिलिटी स्टोर्स में चोरी, खिड़की तोड़कर रिपीटर गन और दीगर सामान चुरा कर ले गए। यूटिलिटी स्टोर्स के सीसीटीवी कैमरे भी बंद निकले। चोरों की तलाश में मुश्किलात का सामना। सीपीओ फैसलाबाद उस्मान अकरम गोंदल का तबादला। कैप्टन रिटायर्ड अली जिया नए सिटी पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद तैनात। उस्मान अकरम गोंदल को डीआईजी सीटीडी पंजाब तैनात कर दिया गया। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की जेर सदारत सूबाई काबीना का 29वां इजलास। पंजाब के बड़े अस्पतालों में तिब्बी सहूलतों की बेहतरी और अपग्रेडेशन के लिए 5 अरब फंड की मंजूरी। दौरान सर्विस वफात पाने वाले सरकारी मुलाजमीन के अहले खाना के लिए इमदादी पैकेज मजीद बेहतर बनाने की हिदायत। डायलिसिस सेंटर्स और नफ्सियाती और नशे के आदी मरीजों के सेंटर्स में इलाज और बहाली के तरीक़ाकार का मयार मुकर्रर करने की मंजूरी। अब गांव चमके के प्रोग्राम के तहत यूनियन काउंसिल को इख्तियारात देने की भी मंजूरी दे दी गई। मुल्क में महंगाई मजीद बढ़ गई। इदारा शुमारियात ने एदाद शुमार जारी कर दिए। हफ्तावार महंगाई में 0.11% का इजाफा हुआ। मजमूई सालाना शरह 37.07% रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात की रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 19 अशिया ज़रूरिया की कीमतों में इजाफा हुआ। 16 अशिया सस्ती हुई जबकि 16 अशिया की कीमतों में इस्तेहकाम रहा। फैसलाबाद की यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुर्दरोज की किल्लत बरकरार। घरेलू खवातीन सस्ते आटे और चीनी के लिए रुल गई। महंगाई की मारी खवातीन सुबह से शाम तक इंतजाम पर मजबूर। कहती हैं आटा मिलता है ना चीनी, बच्चे भूख से बिलक रहे हैं। इंतजामिया होश के नाखुन ले और सस्ती अशिया की फराहमी यकीनी बनाए। चावल की फसल तैयार, एक बार फिर किसान का इस्तेहसाल। चिन्योट की गल्ला मंडी में 2 रोज में धान की कीमत में 500 रुपए तक गिर गई। हाइब्रिड 2000 और बासमती 3500 रुपए मन हो गई। आढ़तियों की कमी की वजह डॉलर की कदर में गिरावट को करार दिया गया। काश्तकार सीखपा कहते हैं महंगी खादें और डीजल इस्तेमाल किया, फसल तैयार हुई तो रेट कम कर दिया गया। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन में तरामीम नामंजूर। फैसलाबाद में पंजाब प्रोफेसर्स एंड लेक्चरर्स एसोसिएशन का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। गवर्नमेंट इस्लामिया ग्रेजुएट कॉलेज में असातिज़ा का क्लासेस का बॉयकॉट। लीव इनकैशमेंट और पेंशन कवानीन की गई तरामीम वापस लेने का मुतालबा। सूबाई महकमों की तंजीम अकीगा ने भी 10 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दे रखी है। गवर्नमेंट ने अभी लीव इन कैशमेंट रूल के हवाले से एक नोटिफिकेशन किया है, वो साजा का माशी इस्तेहसाल है। तो साजा का भरपूर ये एक मुतालबा था, इसको नोटिफिकेशन को फौरी ख़त्म किया जाए। गवर्नमेंट के तकरीबन 34 to 35 महकमे हैं जो इस वक्त अगीगा के प्लेटफॉर्म से एहतजाज की कॉल दी हुई है, जिसमें ज़ाहिर बात पंजाब प्रोफेसर लेक्चर एसोसिएशन पेपला जो है वो भी इसमें शामिल है। तो ये कि अब अगला लाहे अमल ये कि 10 तारीख को हमने लाहौर सिविल सेक्रेटरीट के सामने जो है अगीगा के प्लेटफॉर्म से और पेपला के प्लेटफॉर्म से एहतजाजी कॉल दी हुई है। एक माह में रेशमी फैंसी वैरायटी की कीमतों में 20% तक का इजाफा। एक गज कपड़े की कीमत 145 से बढ़कर 170 रुपए तक पहुंच गई। ताजर कहते हैं बिजली महंगी होने की वजह से फैंसी वैरायटी की कीमत बढ़ गई, मगर मार्केटों में गाहक न होने के बराबर है।
اسسٹنٹ کمشنر چنیوٹ اشفاق احمد کی کھاد ڈیلر کے خلاف کارروائی، فروخت کا ریکارڈ نامکمل اور کیش میمو کی عدم دستیابی پر بشیر سلز کھاد ڈیلر کے خلاف مقدمہ درج۔ اسی اشفاق احمد کا کہنا تھا کہ ڈیلر نے صرف 40 بوری کھاد کی فروخت کا ریکارڈ دیا۔ فیصل آباد میں چائلڈ لیبر کے خلاف کارروائیاں سست پڑنے لگی۔ شہر کی چھوٹی بڑی مارکیٹوں میں بچوں سے جبری مشقت کا سلسلہ جاری۔ جناح کالونی میں اکثر دکانوں پر بچے کاموں پر معمور۔ قانون کے تحت 14 سال سے کم عمر بچے سے مشقت نہیں کرائی جا سکتی۔ فیصل آباد ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی نااہلی 4000 سے زائد ملازمین کو تاحال تنخواہیں نہ ملی۔ ملازمین نے 10 اکتوبر تک ڈیڈ لائن دے دی۔ تنخواہ نہ ملنے پر 10 اکتوبر سے صفائی نہیں کی جائے گی۔ صدر یونین ابرار یونس نے احتجاج کی کال دے دی۔ ایف ڈبلیو ایم سی میں جو اکثریت ہے وہ مسیحی ملازمین کی ہے اور زیادہ تر مسیحی جو ہے ہمارے غریب طبقے سے ان کا تعلق ہے، اور یہ ماہانہ تنخواہ پر ان کا پورے ماہ کا گزارا ہوتا ہے۔ یہ ادار جو ہے دکانوں سے راشن لیتے ہیں اور اس کے بعد جب وقت پر ان کو پیسے نہیں دیتے تو ان کا راشن بھی بند کر دیا جاتا ہے، بلوں پہ جو ہے جرمانے عائد ہو جاتے ہیں۔ تو یہ 3 سال ہو گئے ہیں کہ تنخواہوں کا مسئلہ بنا ہوا ہے، اور دوسرے ماہ کے بعد جو ہے ہمیں تنخواہ کے لیے احتجاج کرنا پڑتا ہے، واویلا کرنا پڑتا ہے۔ صوبہ کو جنگ کے علاقے ملوانہ موڑ سے ملانے والا اکال والا روڈ کی تعمیر کا کام ٹھپ۔ ٹھیکیدار نے فنڈز نہ ہونے پر پتھر مٹی ڈال کر کام بند کر دیا۔ سڑک کی ادھوری تعمیر سے شہری پریشان، کاروبار بھی ٹھپ ہو گئے۔ چنیوٹ شہر کا پوش علاقہ دور قدیم کی یادیں تازہ کرانے لگا۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں جگہ جگہ گڑھے بن گئے، روڈ تباہ حال۔ رہائشی گلیوں میں پانی جمع ہونے سے راہگیروں کو پریشانی کا سامنا۔ لاہور روڈ سے ملحقہ سرارا روڈ خستہ حالی کا شکار، جگہ جگہ کھڈے شہریوں کے لیے مشکلات پیدا کرنے لگے۔ جنگ میں شام ہوتے ہی مرکزی شاہراہوں پر تاریکی کا راج۔ اسٹریٹ لائٹس نہ ہونے سے حادثات کی شرح میں اضافہ، جرائم کی شرح بھی بڑھنے لگی۔ شہریوں کا میونسپل کمیٹی سے اسٹریٹ لائٹس کی بحالی کا مطالبہ۔ فیصل آباد ڈویژن میں ریونیو کیسز کی بھرمار۔ ڈویژنل کمشنر کی ریونیو کورٹ میں 187 کیسز کی فیصلوں کی منتظر۔ ریونیو کیسز بطور ڈی سی ڈسٹرکٹ کلیکٹر کی ریونیو کورٹ میں زیر التوا ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا کاٹن ڈے پر پیغام۔ محسن نقوی کا کہنا تھا کہ کاٹن ایک قدرتی تحفہ ہے۔ کئی ممالک پاکستان سے بیج لے کر اپنی پیداوار کئی گنا بڑھا چکے ہیں، لیکن ہم پیچھے رہ گئے۔ ہماری یونیورسٹیوں کو کاٹن ریسرچ پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے۔ جنگ میں پنجاب سٹیز پروگرام کے ترقیاتی منصوبے۔ وزیر اعلیٰ نے 3 ماہ میں ترقیاتی کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ ڈپٹی کمشنر جنگ نے منصوبوں پر کام کی ٹائم لائن طلب کر لی۔ پیٹرن ان چیف استحکام پاکستان پارٹی جہانگیر ترین نے سانحہ جناوالا کے متاثرین سے کیا وعدہ پورا کر دیا۔ جناوالا اور کھڑیاں والا میں تعلیمی منصوبوں کے لیے 1 کروڑ روپے جاری۔ سی ای او ترین ایجوکیشن فاؤنڈیشن اور ڈپٹی کمشنر فیصل آباد نے معاہدے پر دستخط کر دیے۔ اسکولوں میں آئی ٹی سہولیات فراہم، کمپیوٹر لیبز بھی اپ گریڈ کی جائیں گی۔ کارڈ مسلم لیگ نون نواز شریف کی وطن واپسی کی تیاریاں۔ جنرل سیکرٹری نون لیگ فیصل آباد ضیاء الرحمان کی رہائش گاہ پر کنونشن۔ لیگی کارکنان کی بھرپور شرکت۔ کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے صدر نون لیگ پنجاب رانا ثناء اللہ کا کہنا تھا کہ عام آدمی کی زندگی مشکل ہے، نواز شریف کی قیادت میں ملک کو خوشحال بنائیں گے۔ نواز شریف ہمیشہ عوامی امیدوں پر پورے اترے۔ ہمارے جماعت کے خلاف سازش کی گئی، نواز شریف کو نہیں ملک کو پیچھے کیا گیا۔ نواز شریف کے استقبال کے لیے تیاریوں میں تیزی۔ فیصل آباد میں مسلم لیگ نون کے زیر اہتمام وارث پورہ کیتھولک چرچ میں اقلیتی ونگ کی تقریب۔ سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر توانائی انجینئر خرم دستگیر، سٹی صدر نون لیگ شیخ اعجاز احمد، خلیل طاہر سندھو امیدوار ایم پی اے رانا شہریار کی شرکت۔ فیصل آباد کے علاقے منصور آباد میں مسلم لیگ نون کی کارنر میٹنگ۔ راجہ ریاض کے بیٹے دانیال عزیز، اعظم مجید گجر، احمد گجر سمیت دیگر عہدیداروں نے شرکت کی۔ میاں نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے لاہ عمل تشکیل دیا گیا۔
صدر شاہد رزاق سکا کی زیر صدارت انجمن تاجران سٹی کا اجلاس، ملک کی معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اجلاس میں غلہ منڈی کے عہدیداران کا انتخاب کیا گیا۔ نئی کابینہ میں ملک محمد اشرف صدر، رانا عمران جگنو جنرل سیکرٹری منتخب، رانا خالد منش کو سینئر نائب صدر، احسان طور، شیخ مشتاق، سجاد احمد، قمر عباس کو بطور نائب صدور منتخب کیا گیا۔ سپریم انجمن تاجران امین بٹ گروپ کے لیے اعزاز، چیئرمین سپریم انجمن تاجران امین بٹ کو ضلع فیصل آباد میں مسلم لیگ نون تاجر کوارڈینیشن کمیٹی کا سربراہ مقرر کر دیا گیا۔ نوٹیفیکیشن بھی جاری، امین بٹ کو لاہور میں مسلم لیگ نون کے تاجر کنونشن میں شرکت کی دعوت۔ ایم ڈی واسا عامر عزیز کی زیر صدارت اجلاس، پاکستان سٹیزن، سی ایم اور کارکردگی پورٹلز پر درج شکایات کے ازالے کا جائزہ۔ عامر عزیز نے بروقت ازالہ نہ کرنے پر افسران کی سرزنش کر دی، کہا سیوریج اور واٹر سپلائی شکایات 24 گھنٹوں میں حل کی جائے۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت اجلاس، اوورسیز پاکستانیوں کے لیے اراضی ریکارڈ خدمات کی فراہمی بارے بڑا فیصلہ۔ یو ایس اے سمیت 14 ممالک کے سفارت خانوں میں لینڈ ریکارڈ سروسز کی فراہمی کا آغاز۔ لینڈ ریکارڈز کی فراہمی کے لیے لینڈ ریونیو رولز 1968 میں ترمیم کی جائے گی۔ ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن پنجاب محمد امین کی فیصل آباد آمد، سی ای او ایجوکیشن کاشف ضیاء اور ماڈل اسکول سربراہان سے میٹنگ۔ ماڈل اسکولوں کو 1 ماہ میں تدریسی اور انتظامی طور پر بہتر بنانے کی ہدایت۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی جنگ سے بی ایڈ کرنے والے طلبہ کی ٹیچنگ پریکٹس فائنل ورکشاپ، طلبہ نے رنگا رنگ ماڈلز بنائے اور لیکچرز دیے۔ اختتامی تقریب میں ٹیوٹر شہزروز علی شاہ اور سپروائزر سعدیہ ملک کی شرکت۔ اسپورٹس بورڈ پنجاب کا اسپورٹس کلبوں کے رجسٹریشن کا فیصلہ، صوبہ میں رجسٹریشن 10 اکتوبر سے 25 نومبر تک جاری رہے گی۔ تحصیل سطح پر بھی اسپورٹس کلب کی رجسٹریشن کی جائے گی۔ رجسٹرڈ کلبوں کو حکومت کی جانب سے گرانٹ دی جائے گی۔ فیصل آباد کے حجویری ٹاؤن صدیقیت چوک میں انجمن عاشقان رسول کے زیر اہتمام دوسری سالانہ محفل میلاد، قاضی محمد فیض رسول رضوی کی شرکت، عاشقان رسول کی بڑی تعداد بھی شریک ہوئی۔ معروف نعت خوانوں بلال رضا قادری، جاوید علی سجن، حافظ سلمان، حسنین علی، شیخ امین نقشبندی، افضل سہروردی اور اورنگزیب مدنی نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا۔ علامہ مولانا مفتی محمد تبسم رسول نے خصوصی خطاب کیا۔ اور فیصل آباد کے پروین شاکر کمپلیکس میں صدر فریدہ رمضان کی زیر صدارت محفل میلاد، خواتین نے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہدیہ عقیدت پیش کیا، اختتام پر دعا بھی کی گئی۔